کہ اچانک ایک اڑن تشتری وہاں آ کر رکی۔ یہ تشتری ٹیکسی کی طرح معلوم ہوتی تھی، جس میں سے ایک عجیب سی مخلوق نکلی۔ اس نے مشینی آواز میں شہناز سے کہا، ہے لو، میرا نام البرٹو ہے اور مجھے آپ کو سیر کرانے اور آپ کا خاص خیال رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں۔ میں آپ کو چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ، کھلونے دے سکتا ہوں اور آپ کو سیر بھی کروا سکتا ہوں۔ شہناز اور سیمی نے البرٹو سے ہاتھ ملایا۔ اب تینوں اچھے دوست بن چکے تھے۔ شہناز نے البرٹو سے پوچھا، پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ البرٹو نے جواب دیا، یہ سیارہ مریخ ہے۔ اس وقت آپ لوگ مریخ سیارے کے ایک اہم ہال میں موجود ہیں، جہاں ابھی کچھ ہی دیر بعد ایک اہم اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ شہناز نے پوچھا، اجلاس؟ کیسا اجلاس؟ دنیا میں بڑھتی ہوئی تباہی کو روکنے کے لیے ہم نے یہاں دنیا بھر کے ذہین بچوں کو دعوت دی ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنی دنیا کو بچانے کی ترکیبیں سیکھیں اور واپس جا کر اپنی دنیا کو برائیوں سے بچا سکیں۔ شہناز نے پوچھا، اجلاس میں تو ہمیشہ بڑے شرکت کرتے ہیں، یہ بچوں کا اجلاس کیوں؟ دیکھو میری زمینی دوست، بچے ہی ملک و دنیا کی ترقی میں اہم کردار ہوتے ہیں۔ بڑوں نے تو تمہاری دنیا کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جنگ، آگ، ہنگامے، بے روزگاری اور نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ لوگ زمین کا ستیہ ناش کرنے کے بعد ہمارے سیارے مریخ کا رخ کر رہے ہیں اور اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم لوگ کسی قیمت پر نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں ہر نسل کا بچہ ایک دوسرے سے بہت خلوص سے مل رہا تھا اور ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھا رہا تھا۔ جب کوئی بچہ اپنی بات شروع کرتا تو باقی تمام بچے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو کر اس کی بات سنتے۔ تمام بچوں میں مشروبات، ٹافیاں، چاکلیٹ اور کھلونے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ البرٹو نے کہا، میری زمینی دوست، پہلے میں تم کو اپنے سیارے کی سیر کراتا ہوں، جو کہ تمہاری زمین سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ شہناز اور سیمی اپنے خلائی دوست البرٹو کی تشتری میں سوار ہوئے اور سیر کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ جگہ بہت صاف ستھری تھی، جگہ جگہ کوڑے دان لگے ہوئے تھے۔ بچوں کے اسکول کے باہر سڑک پار کرنے کا ایک اچھا انتظام تھا۔ یہاں اسکول کے بچوں کے بستے بھاری بھی نہیں تھے، نہ ہی ان کو یہاں زیادہ ہوم ورک ملتا تھا۔ یہاں موجود ہال کو، جس میں اجلاس منعقد ہو رہا تھا، برقی کمکموں سے سجایا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس ہال میں بجلی اور روشنی بنانے والی فیکٹری ہو۔ ہوا میں طرح طرح کی خوبصورت رنگ برنگی اڑن تشتریاں اڑ رہی تھیں، جو کہ بچوں کو سیارے کی سیر کرا رہی تھیں۔ ہر جگہ سے دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ شہناز بار بار اپنی آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہاں بہت سی خوبصورت عمارتیں بھی موجود تھیں۔ یہاں لفظ چوری کا تصور تک نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے
یہاں کی مخلوق کو چوری لفظ کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ یہاں کسی بھی گاڑی سے خطرناک آلودہ دھواں خارج نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کوئی تھانہ نہیں تھا۔ یہاں کی بسیں بہت خوبصورت تھیں، ان میں بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کی خوشگوار فضا سے کوئی بچہ بیمار نہیں ہوتا تھا۔ البرٹو شہناز اور سیمی کو کافی بڑے رقبے کی سیر کرا چکا تھا، جس کی وجہ سے شہناز البرٹو کے سیارے سے بہت خوش ہوئی۔ البرٹو اپنے سیارے سے بہت محبت کرتا تھا۔ البرٹو نے شہناز سے پوچھا، آپ کو ہمارا سیارہ پسند آیا ہے میرے زمینی دوستو؟ یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، سب لوگ مل جل کر بغیر کسی نفرت کے خوش رہتے ہیں۔ دراصل یہاں ہال میں خلائی مخلوق نے اپنی دنیا بچاؤ کے نام سے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں دنیا بھر کے بچوں کو دعوت دی گئی تھی۔ شہناز نے البرٹو سے استفسار کیا، بچے دنیا کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور بچوں کے اجلاس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ البرٹو نے جواب دیا، میری زمینی دوستو، آپ بھی اس بات کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اجلاس تو لاتعداد ہوتے ہی رہتے ہیں، جن پر عمل درآمد ہوتا تو ہے، مگر صرف کاغذی کارروائی کی حد تک۔ اس میں صرف اخراجات ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سیارے کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بچے چونکہ من کے سچے ہوتے ہیں اور اپنے کام سے مخلص ہونے کے علاوہ کسی جھگڑے میں بھی نہیں پڑتے، اس لیے ہم ان کو مدعو کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے مقصد پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی بچی کھچی دنیا کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ اور یہ بچے بغیر کسی نفرت کے بے لوث کام کریں گے۔ اسی لیے ہم اب یہ کام ان ننھے منھے پیارے بچوں کو دے رہے ہیں، جو اپنے اپنے ملک جا کر اپنی دنیا کو صاف رکھیں گے اور دوسرے لوگوں کو پیار، محبت، بھائی چارہ اور صفائی کا درس دیں گے۔ میرے ننھے منھے زمینی دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور بھائی چارے سے رہنا بھی اچھی بات ہے۔ اجلاس شروع ہوا تو تمام بچوں کو اپنی دنیا کو صاف رکھنے، پرامن فضا قائم کرنے اور بھائی چارے کو عام کرنے کے نت نئے طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد تمام بچوں نے اپنی اپنی ملکی زبان میں اپنے ملک کا اور اپنا تعارف کرایا، اپنے ملک کو درپیش مسائل سے سب کو آگاہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ حلف بھی اٹھایا کہ ہم اپنی دنیا کو تمام خطروں یعنی ماحولیاتی آلودگی، چوری، ڈاکے، جھگڑے وغیرہ سے پاک کریں گے۔